اس کے اوپر آپ چاہے منزل پہ منزلیں ڈالتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی مضبوط بنیاد ہو اتنی عمارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر۔ تو اسلام کی بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہم سے کھوکھلی ہو گئی ہیں، جس کے بنا پر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منوانا، اللہ کے حکم کے طرف چلنا، اللہ کے حکم کو فالو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمنا، اسلام پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ بیس کمزور ہے۔ اور ہم سوچ رہے ڈھلائی کریں تو ڈھلائی کیا ہو رہی، چاہ رہے ہیں اگے جا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ اب سے ہم کو نمازی بن جانا ہے، اب سے ہم کو جھوٹ چھوڑ دینا ہے، آج سے ہم کو شراب چھوڑ دینا ہے، آج سے خرافات و بدعات و رسومات جتنے اس کو چھوڑ دینا ہے، مگر ایک دن، 2 دن، 3 دن پھر ڈاؤن فال، پھر گر جا رہا ہے۔ رمضان میں کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اب نمازیں نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، مگر کیا ہوا؟ اگر یوں ہوا کہ تیاری شروع ہوئی مصمم عزائم، یعنی اس کے ارادہ کے ساتھ، مستقل ارادہ کے ساتھ، خود مزاجی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا، مگر پھر وہ ڈاؤن فال میں چلے گئے، پھر گر گئے، پھر ان سے چھوٹ گئی۔ تو اس کی وجہ، واحد اور بڑی وجہ یہی ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی گئی۔ کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی قسم اس کی ہے توحید۔ توحید کے معنی اللہ کو ماننا، کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ Who is the creator of world؟ جو دنیا کو بنانے والی ذات ہے۔ تو یہ پہلی بنیاد کہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا الحمدللہ کہ کوئی ہر چیز اللہ کے ہی مرضی سے ہوتی ہے، یہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ اب جن کا نہیں ہے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ پہلی سیڑھی اسلام کے بنیادی پلرز، اگر اس کو مضبوط کر لینا ہے کہ اللہ ہی سے ہر کچھ ہو رہا ہے، اللہ جب چاہیں گے میرے سانس جو ہے وہ سانس بند ہونے کے لیے کافی ہے۔ توحید دوسرا بنیادی جو پلر ہے، بنیاد ہے اسلام کا، وہ ہے رسالت۔ توحید یعنی دوسری رسالت ہے۔ رسالت کے معنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، پروفٹ ماننا، میسنجر آف گاڈ ماننا، کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمیں سکھایا، بتایا، اللہ کی پہچان کروائی، اور اللہ کے حکم کو پریکٹیکلی کر کے ہمیں بتا کر دنیا سے وہ رخصت فرمائے، اور صحابہ کرام اجمعین کی مقدس جماعت کو ٹرین کیا، ایک نمونہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول کو میسنجر آف گاڈ ماننا کہ اللہ کے رسول یہ پیغمبر ہیں جو آخری نبی ہیں۔ تو چلیے دوسری چیز بھی ہماری الحمدللہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جو خرابی جو ایک بتا رہے نا کہ 4 پلرز میں ایک بھی اگر کمزور پڑ جائے تو بھی عمارت نہیں کھڑی رہ سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی 4 میں سے 3 کو مضبوط کر دو، 1 کو کمزور کر لو، کوئی نہیں چاہے گا۔ اور کوئی بلڈرز کے بھی آپ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے، 3 ہی کھڑی کر دو، 3 میں ہی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو 4 پلر کا جس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا، اور تمام 4 کو اس کے یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں سب کو ایک جیسا بنانا، کہ جب تک 4 قائم اور دائم رہیں گے پوری بلڈنگ، پوری عمارت کھڑی رہے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کا یہ 2 پلر تو ہیں کہ توحید اور رسالت، مگر تیسرا پلر جو ہے وہ ہے آخرت۔
کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں 3 جو ہیں ان میں توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت ہے۔ آخرت کے معنی مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ ایمان والے مومنوں کے، متقیوں کے صفتوں کو اللہ بیان کرتا ہوا جب یقین آخرت کی باری آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو یقین کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایمان والے کے لیے آخرت کا یقین ہونا یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ آج جھوٹ کا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کو نہیں بولنا، مگر پھر پیسے کی ضرورت پڑی، پھر کچھ معاملہ سامنے آیا کہ پیسہ پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، ہم پھر جھوٹ بول دیے۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ آخرت کا یقین ڈھلمل ہو گیا، اس کی بنیاد خراب ہو چکی ہے۔ آخرت میں سزا و جزا کا تصور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر خیر بھی تم تھوڑا ہی کر رہے ہو، ذرہ برابر بھی اچھے کام کر رہے ہو تو تم کل قیامت میں اس کو دیکھ لو گے۔ تم اس کو دیکھو گے کہ ہم نے 1 روپے کسی کو اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا تھا تو وہ تھوڑا ہی ہے، مگر اللہ فرما رہے کہ تم اس کو کل قیامت میں دیکھو گے کہ ہم نے 1 روپے کسی کو صدقہ دیا تھا، ہم نے کسی کی بوریوں کو اٹھایا تھا، کسی کمزور کی مدد کی تھی، کسی مظلوم کی مدد کی تھی، چاہے وہ ادنا سا ہو چاہے اوپر ہائر لیول میں ہو، کچھ بھی ہو، تھوڑے سے بھی نیکی کے کام اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت میں آپ کو اس کو تم دیکھو گے اس کو کہ تم جو کر رہے ہو وہ دیکھنا ہے تم کو۔ یہ نہیں کہ اللہ کہیں گے چلو موٹے موٹے کو ہم نے لکھ لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کیا لکھیں گے، یہ سب ایسے ہی بھاؤ میں چلا گیا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم اس کو بھی دیکھو گے جو دم برابر ادنا سا کوئی نیکی تم کر رہے ہو اس کو بھی کل قیامت میں اللہ دکھائے گا۔ اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ادنا سا برائی بھی کرو گے، چھوٹی چھوٹی جو ہے غلط کام کرو گے جس کو تم غلط سمجھ بھی نہیں رہے ہو، اس کو بھی اللہ کل قیامت میں تم کو دکھائے گا۔ یہ آخرت کا تصور، جزا و سزا، کہ اچھا کریں گے وہاں ملے گا، برا کریں گے وہاں اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور ہی یہی ہے کہ آخرت کے بارے میں بیٹھ جائے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جا کر کل پیشی ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ انسان کے لیے عبادت میں جم جانا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ارادہ کیا کہ ہم نماز نہیں چھوڑ